نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے نوجوان ولی کا واقعہ بیان کیا جائے گا جو سمندروں کی نہروں پہ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت سیدنا یوسف بن الحسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ گزر گیا اور میں ان سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا، تو ایک مرتبہ میں نے ان سے ہمت کر کے پوچھا، حضور آپ کو سب سے پہلے کون سا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ یہ سن کر آپ نے جواب دیا، میں ایام جوانی میں خوب لہو و لعب کی محفلوں میں مگن رہتا اور دنیا کی رنگینیوں نے میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور میں تمام معاملات چھوڑ کر حج کے ارادے سے ساحل سمندر پر آیا۔ وہاں میں نے ایک بحری جہاز پایا جس میں مصری تاجر سوار تھے، میں بھی ان کے ساتھ جا ملا۔ اس جہاز میں ہمارے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان بھی تھا جس کی پیشانی سے سجدوں کا نور جھلک رہا تھا اور اس کے منور چہرے نے گویا ساری فضا کو نور بار کیا ہوا تھا۔ جب ہمارا جہاز کافی فاصلہ طے کر چکا اور وسط سمندر میں آ گیا تو جہاز کے مالک کی رقم سے بھری تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے پوچھ گچھ کی لیکن تھیلی نہ ملی، لہذا اس نے سب سواروں کو جمع کیا اور سب کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن تھیلی کسی کے پاس بھی نہ ملی۔ بالآخر جب تلاشی لینے والا اس نوجوان کے پاس آیا تو اس نوجوان نے اچانک جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا کہ سمندر کی موجوں نے اسے نہ ڈبویا بلکہ وہ اس کے لیے تخت کی طرح ہو گئیں اور وہ نوجوان لہروں پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی تخت پر بیٹھا ہے۔ ہم سب مسافر بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اے میرے پاک پروردگار، ان لوگوں نے مجھ پر چوری کی تہمت لگائی ہے۔ اے میرے دل کے محبوب، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو سمندر کی تمام جانوروں کو حکم فرما کہ وہ اپنے اپنے منہوں میں ہیرے جواہرات لے کر ظاہر ہوں۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس عظیم نوجوان کا کلام مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ جہاز کے چاروں طرف سمندری جانور ظاہر ہو گئے۔ سب کے منہوں میں اتنے زیادہ ہیرے جواہرات تھے کہ ان کی چمک سے سارا سمندر روشن ہو گیا اور ہماری آنکھیں چندھیانے لگیں۔ پھر اس نوجوان نے پانی کی موجوں سے چھلانگیں لگائی اور لہروں پر چلتا ہوا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ عظیم نوجوان یہ آیت تلاوت کرتا جا رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ حضرت سیدنا ذو النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہی وہ پہلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہوا، کیونکہ سیر و سیاحت میں اکثر اولیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میری امت میں ہمیشہ 30 مرد ایسے رہیں گے جن کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل پر ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک مرے گا تو اللہ اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔